محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل شاہی دوا خانہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے مردانہ کمزوری۔ مردانہ کمزوری شادی سے پہلے بھی آتی ہے اور شادی کے بعد بھی آ جاتی ہے۔ جو شادی کے بعد کی کمزوری ہے اس کا علاج بھی ممکن ہے اور آسان بھی ہے، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اکثر لوگوں کو اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اور جو شادی سے پہلے کمزوری آتی ہے وہ بھی دو طرح کی ہے۔ بعض دفعہ تو مردانہ کمزوری جو شادی سے پہلے آتی ہے اس لیے آ جاتی ہے کہ آدمی نے خود گندے عمل کیے ہیں، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے گندے عمل کی وجہ سے اور برے کام کرنے کی وجہ سے آدمی خود کے اندر مردانہ کمزوری پیدا کر لیتا ہے، اور جس کی شرمندگی اور جس کا ساتھ کبھی کبھی زندگی بھر رہتا ہے۔ اور کبھی مردانہ کمزوری کھان پان کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، ہمارا کھانا پینا اچھا نہیں ہے، ہماری غذائیں اچھی نہیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو بازار میں فاسٹ فوڈ ملتا ہے یہ بھی مردانہ کمزوری پیدا کرتا ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنا، کولڈ ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنا، یہ بھی مردانہ کمزوری اور جنسی کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جو یہ آلو کی چپس ملتی ہے جو ہم کولڈ ڈرنک کے ساتھ کھاتے ہیں یہ بھی مردانہ کمزوری پیدا کرتی ہے۔ یہ آپ کو سن کر ذرا حیرت لگی ہوگی، لیکن ناظرین ان سب گندی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جہاں یہ بہت ساری بیماریاں پیدا کرتی ہے وہیں یہ مردانہ کمزوری بھی پیدا کرتی ہے۔ محترم ناظرین، مردانہ کمزوری چاہے وہ اپنے عمل سے ہو، اپنے کام کی وجہ سے ہو، گندی حرکتوں کی وجہ سے ہو، یا غلط کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے ہو، جس طرح سے بھی ہو، علاج کرنا ضروری ہے۔ کسی اچھے حکیم کو اور طبیب کو سے ملیے اور اس سے علاج کرائیے۔ اس طرح کی جو بیماری ہے، جو مردانہ کمزوری ہے، جنسی کمزوری ہے، اس میں غفلت کرنا اور اس میں علاج نہ کرانا یہ آدمی کی بھول ہے اور غلط فہمی ہے، کیونکہ اگر اس بیماری کا وقت پر علاج نہ کرایا جائے اور وقت پر حکیم سے ملاقات نہ کی جائے تو ایک تو یہ بیماری بڑھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ دل دماغ کمزور ہو جاتے ہیں، پیٹ خراب رہنے لگ جاتا ہے، بدن بھی لاغر اور کمزور بن جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وقت پر علاج نہیں کرایا گیا تو یہ بیماری بڑھ جائے گی اور پھر اس حد تک بڑھ جائے گی کہ پھر اس کا علاج تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، پھر ساری زندگی ذلت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو محترم ناظرین، جن حضرات کو اور جن لوگوں کو اس طرح کی بیماری اور کمزوری ہے وہ جلدی سے جلدی اپنے طبیب سے ملے، اپنے حکیم سے ملے، قریبی حکیم سے ملے اور اس میں غفلت نہ کرے اور اپنا علاج کرائے۔ بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ ہی دماغ پر لے لیتے ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈپریشن میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہوش و حواس میں رہیے اور کسی اچھے طبیب سے مل کر جو ایماندار ہو، دیندار ہو، دیانت دار ہو، جس کو مریض کے مرض کی فکر ہو، اس سے ملاقات کرے اور علاج کرائے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یا تو کسی اناڑی حکیم سے ملتے ہیں یا خود سے علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بازار میں جائیں گے، دوائیاں لینی شروع کریں گے اور ان کو کھانے شروع کر دیں گے۔ یا اخبار میں کسی دوائی کا ایڈ دیکھا، اس کو بازار سے خریدا اور کھانا شروع کر دیا۔ بازار سے اور اسٹور سے طلا اور تیل خریدا، اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور اپنا علاج خود سے شروع کر دیا۔ لیکن آپ نے تجربہ کیا ہوگا اور لوگوں سے سنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو آرام نہیں ملتا، کیونکہ ہر بیماری کا علاج کا ایک طریقہ ہے، طریقے سے علاج کیا جاتا ہے۔ دوائیاں جو ہوتی ہے وہ مرض کے مطابق دی جاتی ہے۔
کسی شخص کا جو مزاج ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، کسی کا ٹھنڈا ہوتا ہے، کسی کا بلغمی ہوتا ہے اور کسی کا صفراوی ہوتا ہے۔ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کی باڈی ایک دوائی کو قبول کر سکتی ہے، دوسری دوائی کو قبول نہیں کر سکتی۔ یہ علاقہ گرم ہے، ٹھنڈا ہے، تو مریض کے اعتبار سے، مریض کے مزاج کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے بیماری کی تشخیص ہوتی ہے اور پھر اس کا علاج شروع کیا جاتا ہے۔ اور پھر علاج کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے۔ طریقے کے مطابق اگر علاج کیا جائے تو آرام ملتا ہے، اور اگر طریقے سے ہٹ کر علاج کیا جائے تو آرام نہیں ملتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بعض لوگ تلے کا استعمال کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ تیل سے اور تلے سے آرام نہیں ہوا۔ بھائی آرام کیسے ہوگا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ تلا اور تیل ہمارے مزاج کے موافق ہے اور ہمارے مرض کے موافق ہے؟ اور کیسے آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کا یہی طریقہ کارگر ہوگا جو آپ نے استعمال کیا؟ میں آپ کو دکھلا دوں۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ یہ چورن کی شکل ہے، اور یہ تلا ہے، اور یہ تیل ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب ان تینوں کا استعمال آلہ تناسل اور عضو مخصوص میں کیا جائے گا۔ یہ جو تلا ہے اس کا استعمال سب سے آخر میں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ان دونوں چیزوں کا استعمال کیا جائے گا تاکہ یہ تلا کارگر ہو اور یہ تلا کام کرے۔ اگر تلے کو اور اس تیل کو ڈائریکٹ استعمال کیا جائے تو یہ آرام نہیں کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے، اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ڈائریکٹ اس کو استعمال کیا تو آرام نہیں کرتا، پہلے ان 2 کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ محترم ناظرین میں نے آپ کو اس لیے دکھا دیا ہے کیونکہ میرے پاس دوائیاں رکھی ہوئی ہے، یہ کسی مریض کو دینی ہے اور میرے پاس رکھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے آپ کو دکھلا دی ہے۔ اور بھی دوائیاں ہیں کھانے کی، یہ تو صرف خاص عضو کے لیے ہے، آلہ تناسل کے لیے ہے۔ جو کھانے کی دوائیاں ہیں وہ الگ ہے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس مریض کے لیے دوائیاں میں نے آپ کو دکھلائی ہے آپ کو بھی آرام دے، دوسرے شخص کو آرام دے۔ تو ہر دوائی ہر مریض کو آرام نہیں دیتی۔ مرض کی تشخیص کی جاتی ہے، علامتیں دیکھی جاتی ہے، کہاں سے بیماری آئی ہے، اس سبب کو ختم کر کے پھر اس کا علاج شروع کیا جاتا ہے۔ تو آج ناظرین سے اسی بات کی درخواست کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی بیماری کو جانچ کر اس کا علاج کرانے کی کوشش کرے، دوسرے کسی اناڑی کے ہاتھ نہ لگے۔ آپ کے پیسے بھی خرچ ہوں گے، وقت بھی خرچ ہوگا اور کوئی آرام بھی نہیں ہوگا۔ اور تیسری درخواست یہ ہے کہ خود سے علاج کرنے کی کوشش نہ کرے، کسی اچھے طبیب اور حکیم کے پاس جائے۔ اپنے علاقے میں جو بھی ہے ہمارے سے علاج کرانا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، ہمارے پاس آ سکتے ہیں، ہمارے مطب پر آ سکتے ہیں، ہم سے فون پر کانٹیکٹ اور رابطہ کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ لاجواب دوائیاں اور دیگر چیزیں آپ کو حاصل ہوگی جس سے تمام بدن فٹ ہو جائے گا۔ دوسری بیماریاں دل دماغ کی، گردوں کی، جگر کی، اور اسی طرح منی کا پتلا ہونا، ٹائمنگ کا ختم ہو جانا، ٹائمنگ کا کم ہونا، اس طرح کی ساری چیزیں، ساری بیماریاں انشاءاللہ علاج کے بعد ختم ہو جائے گی۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالے، ملاقات کرے کسی اچھے حکیم سے اور اچھا کھانے پینے کی کوشش کرے، علماء کی صحبت میں بیٹھے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ اگر گندے کام کرتا ہے تو ان سے توبہ کرے، ان سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔